ہمیں زندگی میں جب بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے، جب بھی ہم سفرنگ سے گزرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو دکھ ہے، یہ جو غم ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر زندگی میں غم ہی نہ ہوتا، اگر انسان کی زندگی میں یہ دکھ ہی نہ ہوتا، یہ تکلیف ہی نہ ہوتی، تو کیا انسان کی زندگی زندگی لگتی؟ اگر ایک انسان کی زندگی میں، اگر اس زندگی میں ایک کنسسٹنٹلی صرف ایک ہی فیلنگ ہوتی، اول سے آخر تک صرف ایک ہی فیلنگ ہوتی، تو کیا ہم انسان ہوتے؟ تو پھر تو ہم بھی مشینوں کی طرح ہوتے جن میں کنسسٹنٹلی صرف ایک ہی فیلنگ ہوتی، جن میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی کا مطلب ہی انسرٹنٹی ہے، یعنی ہم انسان ہی اس وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی میں انسرٹنٹی ہے۔ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہماری زندگی میں دکھ ہوتا ہے، کبھی ہم تکلیف سے گزرتے ہیں، کبھی ہم سفرنگ سے گزرتے ہیں۔ تو یہی تو ہماری زندگی کو اصل زندگی بناتا ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں یہ دکھ ہی نہ ہوتا، یہ غم ہی نہ ہوتا، تو کیا تو ہماری زندگی بھی مشینوں کی طرح ہوتی، ہم بھی ایک بے معنی زندگی گزارتے۔ تو یہ جو دکھ ہے، یہ جو غم ہے، یہ زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہی نظریہ غالب کا تھا۔ غالب جو کہ اردو کے دوسرے سب سے بڑے شاعر ہیں، ان کے نزدیک بھی غم جو ہے یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ غالب کے نزدیک غم زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ایک ایسا حصہ جو انسان کو جینا سکھاتی ہے، جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ غم جو ہے غالب کہتا ہے، یہ غم جو ہے یہ اس زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ اس غم کی وجہ سے ہی انسان جینا سیکھتا ہے، انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو دکھ ہے، یہ جو غم ہے، یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ضروری حصہ ہے۔ اور یہاں تک کہ شوپنہار جو کہ زندگی سے بڑے بیزار تھے، جو کہ اس دنیا سے بڑے بیزار تھے، جو دنیا کو ایک قید خانہ مانتے تھے، ان کے نزدیک بھی وہ شوپنہار بھی کہتا ہے کہ غم جو ہے وہ ایک فاؤنڈیشنل حصہ ہے زندگی کا۔ یہاں تک کہ شوپنہار کہتا ہے غم جو ہے وہ اصل میں پازیٹیوٹی ہے، اور یہ جو خوشی ہے یہ نیگیٹیوٹی ہے۔ شوپنہار کہتا ہے کہ ہمارے غم کی جو وجہ ہے وہ ہماری ولز ہے، وہ ہماری اینڈلیس ولز ہے، وہ ہماری اینڈلیس ڈیزائرز ہے۔ ایک انسان جس کے اندر ہزاروں خواہشات ہوتی ہے، ہمارے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس چیز جو ہمارے پاس چیز نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ تو یہ پریشانی جو ہے یہ ہماری اس خواہش کی وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ خواہش ہے کہ وہ چیز میرے پاس ہوتی۔ تو اس خواہش کی وجہ سے ہمارے اندر دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سفرنگ سے گزرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ جو وہ جو خواہش ہے، جب ہماری وہ خواہش پوری ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑی سی سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور اس تھوڑی سی سیٹسفیکشن کے بعد پھر سے ایک نئی خواہش کے لیے جدوجہد پیدا ہوتی ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، غم پیدا ہوتا ہے۔ تو شوپنہار کے نزدیک زندگی جو ہے یہ یہی اسی سرکل کا نام ہے۔ ان اینڈلیس ڈیزائرز کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو دکھ پیدا ہوتا ہے، یہی کہنا ہے شوپنہار کا۔ حالانکہ خود شوپنہار زندگی سے بڑے بیزار تھے، وہ اس دنیا کو ایک قید خانہ مانتے تھے۔ اور غالب جو کہ ایک بہت بڑے شاعر ہے، وہ بھی غم کے مداح تھے۔ وہ کہتے تھے کہ غم زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور غالب کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غالب کا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہ جو دکھ ہے یہ ان ڈیزائرز کی وجہ سے، یہ ان خواہشات کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ غالب کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ انسان کے اندر ہزاروں خواہشات ہوتی ہے، اور ہر خواہش کو پانے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، اور اس جدوجہد میں انسان بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں دکھ آتا ہے، غم آتا ہے، سفرنگ آتی ہے ان خواہشات کو پانے کے لیے، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لیکن انسان کی زندگی میں جو یہ خواہشات ہیں یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، یہ ایک اینڈلیس سرکل ہے، یہ ڈیزائر جو ہے یہ اینڈلیس ہے انسان کی زندگی میں۔ اور غالب وہ کہتے ہیں کہ غم جو ہے، جب انسان کی زندگی میں جو غم کنٹینیوسلی آتا ہے تو یہ جو غم ہے یہ انسان کی ایک عادت بن جاتا ہے، اور پھر انسان کو یہ غم نہیں لگتا، بلکہ یہ غم انسان کے لیے ایک دوا بن جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے غالب کہتے ہیں کہ رنج سے کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی۔ یعنی یعنی جب میں اس دکھ کا عادی بن گیا، جب میں اس سفرنگ کا عادی بن گیا، جب یہ سفرنگز میری ہیبٹ بن گئی، تو ان سے میرے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہو گئی، میرے اندر ایک انڈیورنس پیدا ہو گئی۔
اور اس کی وجہ سے یہ جو مشکلیں ہیں، پھر مجھے یہ مشکلیں نہیں لگنے لگی، پھر مجھے یہ غم جو ہے غم نہیں لگنے لگا، بلکہ یہ غم میری زندگی کا ایک دوا بن گیا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں، قید حیات و بن غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی۔ یعنی یعنی یہ جو موت ہے، یہ انسان کا انت ہے، لیکن اس غم جو ہے، غم زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہمیں اس غم کو زندگی کا ایک اہم حصہ جان کر، غم اس زندگی کا ایک ضروری حصہ جان کر جینا چاہیے۔ اور اسی لیے کہ اگر انسان کی زندگی میں غم نہ ہوتا تو اس کی زندگی نہیں لگتی، اس کی زندگی میں جو یہ خوبصورتی ہے، یہ جو اس کی زندگی میں یہ جو معنی ہے، یہ اس غم کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یعنی یہ جو شمع ہے، یہ جب جلتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں تب ہی بجھ سکتا ہوں جب صبح ہوگی، جب روشنی آئے گی تب میں بجھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اس وقت تک یہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی تھوڑا سا دھیرے، کبھی تیز، لیکن یہ جلنا بند نہیں ہوتا، یہ جلتی ہے جب تک نہ صبح ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان ہے، انسان کی زندگی کا انت جو ہے وہ موت ہے، لیکن اس موت تک، اس موت کے لیکن انسان کو یہ پتا ہے کہ میری زندگی کا انت ہے وہ موت ہے، میری زندگی کا آخرکار جو میری زندگی میں ہونا ہے وہ موت ہے، مجھے مرنا ہے، لیکن پھر بھی اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو اس موت تک آپ کو اس زندگی میں ایکسپیرینس کرنا ہوگا، سفرنگ کو، پین کو، اس دکھ کو، اس غم کو، ان تکالیف کو، ان آزمائشات سے آپ کو گزرنا ہوگا، تب آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ لیکن اگر آپ زندگی کو صرف صرف ایک ہی فیلنگ سے جینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، آپ ایک روبوٹ کی طرح زندگی جئیں گے، آپ ایک مشین کی طرح زندگی جی رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو غم ہے، غم زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ غم انسان کے اندر ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، غم انسان کے اندر وہ برداشت کی طاقت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے برداشت کی، انجورنس پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو یہ جو دکھ ہے، یہ غم جو ہے، یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اسی سے انسان جینا سیکھتا ہے، اسی سے انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اپنی زندگی کو بامعنی بناتا ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے، ورنہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا، انسان اور مشینوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اگر اس زندگی میں یہ انسرٹینٹی نہ ہوتی، یہ آڈز اور ایونز نہ ہوتے ہماری زندگی میں، یہ فیلنگ جو ہے، یہ فیلنگ میں جو یہ چینج ہوتی ہے، یہ اگر نہ ہوتی تو ہماری زندگی نہ ہوتی، یہ زندگی اتنی خوبصورت ہی نہ ہوتی۔ اور اس غم کی وجہ جو ہے وہ خواہشات ہے، وہ انسان کی جو اینڈلیس ڈیزائرز ہے، وہی اس غم کی سب سے بڑی وجہ ہے۔